گمان کی بھی کئی اقسام ہیں. ایک تو گمان اللہ کے بارے میں بھی ہے، اللہ کے بارے میں بھی ہے. جیسا حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا میرے ساتھ میرا بندہ گمان کرتا ہے نا، میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہماری نہیں سنتا جی، ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا. تو جب سنتا نہیں یہ نظریہ بن گیا تو پھر ان کو سنائیں گے کیسے؟ سنائے گا تو وہی جو کہتا ہے میرا اللہ میری سنتا ہے. میری نہیں، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی نہیں، ہر وقت سنتا ہے. نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے، بد لوگوں کی بھی سنتا ہے، اپنے کی بھی پرائے کی بھی، سب کی سنتا ہے. یہاں تک کہ مسلمان تو مسلمان رہے، میرا اللہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے، میرا اللہ تو ظالموں کی بھی سنتا ہے، میرا اللہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. تو جو یہ گمان کر رہا اللہ میری نہیں سنتا، تو یہ اس سے بڑا بدگمانی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ساتھ، اپنے خالق مالک کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو. اسی طرح ایک بندہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے یقین ہے تو نے مجھے معاف نہیں کرنا، مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ ہے تو نے مجھے معاف نہیں کرنا. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیسی دعا کر رہا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ ہے تو نے مجھے معاف نہیں کرنا. پھر اس سے پوچھا، پھر اس کو بعد میں تنبیہ کی اس طرح کی دعا نہ کیا کر. اس کا جرم ہی ایسا تھا، وہ اپنے آپ کو کہتا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اس نے کام ہی ایسا کیا تھا نا، تو اس لیے فرمایا لیکن اللہ پر جب دعا کرو نا تو پھر اس نظریے سے کرو اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ گمان کرو اللہ معاف کرے گا. تو یہ نہ کہ اللہ میرے سنتا ہی نہیں ہے، اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا. تو اس لیے فرمایا آپس میں بھی بدگمانی نہ کرو، اور اللہ کے رسول پر بھی بدگمانی نہ کرو، اور اپنے عالم دین پر بھی بدگمانی نہ کرو. اور اسی طرح اپنے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکثر بدگمانیوں سے روکا گیا ہے. ان چیزوں سے پرہیز کرو. اور اس کی بہت ساری اقسام ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا ان کو بیان کیا جائے، تو اس لیے وہ فرمایا بعض الظن نے فرمایا ولا تجسسوا، اور اسی طرح جاسوسی بھی نہ کیا کرو. جاسوسی بھی، لا تجسسوا، کسی کے ٹو میں لگنا اور کسی کی بات کو کریدنا، یہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اور اس کی تحقیق کرنا، کسی کے راز کی بات جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کرنا نہ، اور ہمسائے وغیرہ کی طرف جھانکنا کیا کر رہے ہیں یا کیا باتیں کرتے ہیں. تو فرمایا نا ویسے بھی کسی کی جاسوسی نہ کرو. یہی واقعہ پیش آیا نا، حضرت عمر کو پتہ چلا کہ فلاں بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے، اور وہ دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے رات کو، اور ان کے پاس وہ شراب بھی پیتا تھا، ایک عورت بھی تھی. اور اسی طرح انہوں نے کہا بدماش، تو نے سمجھا کہ میرا پتہ کسی کو نہیں ہے، میرا راز فاش نہیں ہوگا، تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نے تو گناہ کیے ہی ہے، میں نے تو ایک کیا اور آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. وہ کیسے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی، یہی آیت، تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو. آپ نے کان لگا کر پہلے باتیں سنی ہیں، یہ قرآن کے خلاف کی ہے. ولا تجسسوا. دوسرا، بندہ دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، آپ دیوار پلانگ کر داخل ہوئے ہیں. ادخلوا بابا وادخلوا الباب، دروازے میں داخل ہو تو آپ اس کے الٹ ہوئے، دروازے سے نہیں دینا، دیوار پلانگ کر. تیسرا حکم آپ گناہ نے جو کیا ہے، قرآن کہتا ہے اجازت لو اندر جانا ہو تو اجازت لو، آپ نے اجازت ہی نہیں لی. 3 غلطیاں آپ نے کی ہیں، ایک میں نے کی ہے. قرآن کی آیت پڑھ کر اس نے کہا. وہ غلام بھی ایسے تھے. اچھا بہرحال حضرت عمر نے معذرت کر دی اور اس کو کچھ نہ کہا، سزا بھی نہ دی، واپس اپنا فیصلہ لے لیا کہ میں نے واقعی قرآن کے سامنے عمر بھی جھک گیا. مطلب یہ ہے قرآن کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، قرآن کے قانون بالکل بڑے پاک صاف ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں
دن رات جو اس کے خلاف کرے، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی وغیرہ بھی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی۔ غیبت، غیبت میں ہم لگے رہتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ وہ بات اس کے متعلق، کسی کے متعلق ایسی کہی جائے جو اس کو ناپسند ہو، اس کا غصہ دلائے، اس کی بےزتی ہو اور اس کو پسند نہ کرے سننا، تو اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جائے تو؟ آپ نے فرمایا تب بھی تو غیبت بڑھے گی، تب بھی تو غیبت بڑھے گی۔ اگر عیب نہ پایا جائے تو پھر غیبت نہیں بڑھے گی، پھر کچھ اور بڑھے گا، پھر تو وہ بہتان بن گیا۔ یہ بات غیبت کی ہو رہی ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی۔ چغلی خوری، غیبت وغیرہ کرنا یہ حرام ہے، یہ چیز یہ جو سن رہے ہو نا، تجسس کرنا، جاسوسی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بدگمانی کرنا بھی اکثر ان کو حرام کے ساتھ قرار دیا گیا، اور ایک دوسرے کی بہتان بالنا تو وہ بطریق اولا حرام ہے، لیکن غیبت کرنا اس کو بھی حرام کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں نا، بیویاں آپس میں سوکھڑیں ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کی، تو سوکھڑوں میں بھی بات ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ نے کوئی دوسری بیوی کو بات کہہ دی، غالباً حضرت صفیہ کو حفصہ نے، دونوں بیویاں حضور کی، ایک صفیہ ایک حفصہ، تو صفیہ کو حفصہ نے ایک بات کہہ دی، جس میں سوکھنے باتیں کرتی ہیں، ٹوکے مارتی ہیں۔ اس نے کہا یہودڑ، یہودڑ، یہودی خاندان کی تھی نا، یہودڑ۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے یہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے جملہ بولا ہے نا بھائی، غیبت کی ہے اس کی، تو بڑا سخت یہ جملہ بولا ہے، یہ اتنا کڑوا ہے، اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔ خبردار آئندہ اس طرح کی بات نہ کرنا۔ آگے اس کی حقیقت بھی بیان کی، اس کا گناہ کتنا ہے اسی آیت میں آ گیا، اور آپ نے یہ آیت بھی پڑھی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہتے ہیں اسی وقت یہ اتری۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی دل جوئی بھی کی۔ آپ نے فرمایا اس نے تو چلو کہہ دیا ہے نا جو کچھ۔ آپ نے پھر اس کے سامنے کہا تو پیغمبروں کے خاندان کی عورت ہے، پاکیزہ خاندان کی عورت ہے، ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے تو اس نے تو لفظ بول دیا یہودڑ، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے۔ دوسری بات، تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے، تیری کتنی شان ہے۔ وہ خوش ہو گئی تو اس کو آپ نے ڈانٹا، دوسری بیوی کو، خبردار ایسی بات کرے ہیں، عورتیں عورتوں میں کر دیتی ہیں نا، مرد مردوں میں بھی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پر بھی کر دیتے ہیں۔ کوئی بڑے خاندان کا ہو تو چھوٹے خاندان والوں کو حقیر سمجھتا ہے، ایسی بات کر دیتا ہے۔ یہی تو معاشرے کو خراب کرتی ہے یہ چیزیں۔ غیبت جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے فرمایا اَیُحِبُّ أَحَدُکُم، کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے۔ اب غیبت کی جو کراہت ہے نا یہ بیان کی جا رہی ہے، تو فرمایا اَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا، اَن یَحُبُّ، کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے، اَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا، یہ کہ کھائے گوشت اخی ہے اپنے بھائی کا، اپنے بھائی کا، وہ بھائی بھی میتن، مردہ ہو، مر جائے، بھائی مرا پڑا ہو، اس کا گوشت چک مار مار کے کوئی کھانا برداشت کرتا ہے؟ کوئی انسان، مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی برداشت کرتا ہے؟ ایک تو مسلمان، تو پھر اس کا بھائی، یا مسلمان نہ بھی ہو تو اس کا بھائی ہو، تو پھر تیسری بات ہے مردار ہو، مرا پڑا ہو، کوئی برداشت کرتا ہے اس کو چک مار مار کے کھائے؟ یعنی کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کرتا، اتنی کراہیت ہے اس کے اندر۔
تو فرمایا فَقَرِحْ تُمُوهُ، خود قرآن کہتا ہے تم اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہو، فَقَرِحْ تُمُوهُ ناپسند سمجھتے ہو، کبھی خیال بھی نہیں اس بات کا کرتے۔ تو فرمایا اس کی کراہیت بھی بھائی یہ بے لذت گناہ اسے کہتے ہیں، بے لذت گناہ۔ بندہ زنا کرتا ہے، لذت ہوتی ہے وقتی طور پر اگرچہ حرام ہے کام۔ اسی طرح کسی کی چوری کرتا ہے، حرام مال ہے لیکن مال تو آتا ہے نا، اس میں کچھ فائدہ ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے بے لذت گناہ، تو بے فائدہ گناہ۔ اب اندازہ لگاؤ جس گناہ کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے تو وہ گناہ بندہ کرے۔ اور مجلسوں میں ہم مثالیں لگا لگا کر جناب ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، تو فرمایا یہ کتنا سخت گناہ ہے۔ تو یہ حقوق اللہ جو ہے نا اس کے اوپر ڈکیتی ہے، تو اس لیے فرمایا حقوق اللہ تو بڑے سخت ہے نا بھائی، وہ معاف کرے گا تو تب، ہاں سامنے ہو تو پھر بھی ایسی بات نہ کرو، اگر سامنے نہیں ہے تو پھر، اگر سامنے ہو تو پھر وہ خود بھی اپنا دفاع کر سکتا ہے، تو تم نے بھی ایسی بات نہیں کہنی۔ لوگ کسی کے منہ پر دوسروں کو گالے دیتے ہیں، اس کے منہ پر دینا تو ان کو سمجھ آئے، وہ منہ پر مارے گا یا کم از کم جواب دے گا، یا یہ بات اس کے سامنے نہیں کرے گا، اس کی پیٹھ کے پیچھے کرے گا۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے۔ آگے فرمایا اصل بات یہ ہے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر دل میں رکھو۔ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے کام کیوں ہوتے ہیں؟ خدا کا خوف دل کے اندر نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا جب خدا کا خوف دل کے اندر آ جائے گا تو پھر اس طرح کی بندہ حرکتیں نہ کرے گا۔ 3 حکم آج کے درس میں بھی ہے، جاسوسی بھی نہ کرو، غیبت بھی نہ کرو، اور بعض زن جو ہے نا گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی بچو، اور اسی طرح کسی کو کوئی چیز مل جائے تو پردہ پاؤ، اس کے اوپر پردہ پاؤ۔ کچھ وجوہات ہیں ان کو واضح کرنا اگرچہ گنجائش ہے، وہ غیبت میں نہیں آئے گا کہ کہیں کسی نے مثلا شادی کرنی ہے، وہ آ کر پوچھتے ہیں ہم نے وہاں گھر میں شادی کرنی ہے، ہم واقف نہیں ہیں، آپ سے تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کو صحیح صحیح بات بتا دیں، یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ ایک بندہ چور ہے، چوری کرتا ہے، وہ کہیں کسی کے قریب لگ گیا ہے چوری کرنے کے لیے، اس کو پتہ ہے یہ چور ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، ان کے سامان کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے ان کے ساتھ، یہ وہ ان کو بتا دے بھائی اس بندے سے چوکنا رہنا، یہ بندہ اس طرح کی حرکتیں کر لیتا ہے، تو یہ بھی اس غیبت میں بدگمانی میں نہیں آئے گا۔ یا جس کی شہرت ہے اس طرح کے کام کرتا ہے، تو فرمایا وہ بدگمانی میں نہیں آئے گا۔ ورنہ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے مولوی، بہت سارے پیر لیاکلون اموال الناس، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں۔ اس کو بیان کرنا بجائے گناہ کے ثواب ہے، تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو اس لیے فرمایا یہ کچھ مستثنیات بھی ہیں۔ بہرحال آگے فرمایا اب بھی وقت ہے، توبہ کر جاؤ ان چیزوں سے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پر شرمندہ ہو، ایک فی الحال اس کام کو چھوڑ دو، دو آئندہ پختہ ارادہ کرو یا اللہ آئندہ ایسے نہیں کریں گے، اس کا نام ہے توبہ۔ اگر چوتھی بات ایک اور بھی ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، ظلم کیا ہوا ہے، اس سے حق واپس کرے یا اس سے معافی مانگے، معاف کروائے، یہ حقوق عباد میں آتا ہے نا، تو اللہ سے توبہ کرے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرتا ہے، الرحیم، رحیم بھی ہے، بڑا رحیم بھی ہے، یہ نہیں کہتا ہون آ گیا چل جا دفع ہو جا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں چلو آ تو گیا ہے نا، اللہ بڑا ہی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی رحیم ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر قل کہہ دو لعبادی، میرے بندوں کے لیے، اللہ جن اسرفوا علی انفسہم، جن نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو میں معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اور اسی طرح ایک 7واں قانون، یہ انشاءاللہ نذیر کل کے درس میں آئے گا۔ یا بہرحال یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے قوانین بیان ہو رہے ہیں، ان کو سنیں گے، ان پر عمل کریں گے تو زندگی سرخرو ہو جائے گی،
اور قرآن سے دور رہیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے تو زندگی ابتر ہو جائے گی، یہی جہنم بڑھ جائے گی، یہ معاشرہ اس کے لیے جہنم بڑھ جائے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ بہرحال سرخرو ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کے قریب آ جاؤ اور اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو عمل میں لیاؤ، اس والا عقیدہ بناؤ تو دین و دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہ حق و قرآن و سنت کی صحیح سمجھ دے، حق و قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اسلام والی دے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ تعالیٰ کبھی میں شفا فرمائے۔ وما علیہ الحمدللہ۔